مجھے شادی نہیں کرنی تھی، 4 سال گزر گئے، آج پھر ان قبروں پر آ کر بیٹھ گیا۔ 3 قبریں ہیں اور میں درمیان والی پہ بیٹھا ہوں۔ وہ وقت پھر سے یاد آ رہا ہے جب میں شہروانی میں تھا۔ یار پلیز میرا گریبان چھوڑ دو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہاں کمرے میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ چپ، ایک دم چپ۔ یہ بیوی کے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے کیسے؟ ابھی میں زندہ تھی، میں مری نہیں تھی۔ تم نے میرے ہوتے میرے سامنے تم کسی اور کے ہو گئے۔ یار میں کدھر جاؤں، قسم سے مر جاؤں گی۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے مزید میری شیروانی کا گلا پکڑ کر روتے ہوئے جھنجھوڑا۔ فائزہ پلیز چپ ہو جاؤ یار، پلیز میں مجبور تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارا ہوتا تو ایسے رشتہ نہ ٹھکراتا۔ فائزہ یہ بات میرے دل پہ لگی تھی۔ باڑ میں گیا تمہارا دل، میری زندگی ختم آج۔ میں تمہیں آج اس کے بستر پر نہیں جانے دوں گی۔ تم گئے اس کے بعد تم میرا مری کا منہ دیکھو گے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ادھر بیٹھو، میں پانی لے کے آتا ہوں تمہارے لیے۔ میں پانی لینے کے لیے اندر داخل ہوا۔ سب کزنوں نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ سب لوگ خوش تھے بہت، ایک میرے علاوہ۔ میں نے آج ایک ایسی شادی کر لی جس سے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ ویسے لڑکوں کا کیا ہوتا ہے، مشہور ہے لڑکوں کے بارے میں کہ ان کو بس لڑکی چاہیے، اور آج میں چیخ چیخ کے بتانا چاہتا تھا کہ ایک لڑکے کا دل ٹوٹا ہے رشتوں کو نبھاتے ہوئے۔ آج ایک لڑکا ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ کزنوں کے شور میں اس پاگل کملی جلی کو بھول گیا کہ میں اس کے لیے پانی لینے آیا تھا۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں داخل کر دیا جہاں ایک لڑکی دلہن بنی میرے انتظار میں تھی جو بہت سج سنور کے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا مجھے ایک شور سنائی دیا۔ میں اسی وقت پیچھے پلٹا، بھاگ کر جا کے دیکھا تو کوئی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ ہاں یہ وہی کملی جلی تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یقین کرو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ہائے میری جان، میں نے بھاگ کر گود میں اٹھایا اور زور سے چیخا گاڑی نکالو۔ گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پہ لٹاتے ہی پلٹا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور گر پڑا۔ جلدی سے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا اور اس کے سر کو گود میں لیا۔ فائزہ فائزہ 2 بار نام سے پکارنے کے بعد میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ اف پہ ہی آواز رک گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ آنے لگی۔ اس کا تڑپنا اب بند ہو چکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے بھی بند ہو گئے تھے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں اسٹریچر کا انتظار نہ کرتے ہوئے میں اسے گود میں اٹھا کے لے گیا۔ اس کا بازو لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی سب ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ پھر ایک لڑکی کاٹن بینڈیج سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھنے لگی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر پایا تو میرے کزن نے مجھے پکڑا اور بیٹھا دیا۔ میرے آنسو تھم گئے تھے، مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، آنسو ہی رک گئے۔ یار مر گیا تھا میرا اور آنسو بھی نہ نکلے، یہ تو نا انصافی تھی یار کے ساتھ۔ پھر ایک لڑکی میری طرف آئی، کہنے لگی سر یہاں پر اپنے سائن کر دیں۔ دن وہی، تاریخ وہی، بس وقت تبدیل تھا جب میں نے ایک ہی دن میں ایک کے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے اور ایک کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیے۔